بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز۔ ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ہی چائے کی کنٹین، جس کے باہر بینچ پر ایک کافی بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو شکل سے بلوچی لگتا تھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر خود سے شرط باندھی کہ اس بابے کے ساتھ چائے لازمی پینی ہے۔ اسٹاف کو دور بٹھا کر اور چائے لے کر ان کے پاس جا کر سلام کیا تو اندازہ درست نکلا کہ وہ بلوچی ہی تھے۔ خیر، بات چیت ختم کرتے وقت میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بس کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا چاہیے، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے نقصان نکال دیتے ہیں۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کائنات کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھی۔ کاش ہم بھی اپنے بڑوں بزرگوں اور علماء کی مجلس میں بیٹھتے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا جو آج کل کی نئی نسل کو نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ نئی نسل اخلاق و ادب سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو تو بس ہاتھ میں موبائل اور نیٹ فری ملنا چاہیے۔ مجھے چونکہ دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں ان سے اجازت لے کر جانے کے لیے مڑ گیا اور سوچتا رہا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولاد کتنی محروم ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔